وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا سحر کیا جا سکتا ہے کہ بندے کی شادی جو ہے وہ کروا دی جائے، لڑکا لڑکی جو ہے ان کی شادی ہی نہ ہو رہی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سحر کا اثر ہے اور سحر کے ذریعے ممکن ہے کہ مرد کو اس کی بیوی سے منع کیا جائے، انسان کی شادی بند کر دی جائے، کاروبار بند کروایا جائے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہے، لیکن اکثر یہ انسان کا وہم ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ پہ کسی نے سحر کیا ہے، جادو کیا ہے۔ کاروبار میں تھوڑا سا نقص ہو تو یہی انسان سوچنے لگ جاتا ہے، لیکن ایسا سوچنا یہ صرف انسان کا وہم ہوتا ہے۔ سحر کے جتنے بھی اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک قسم کے اپنے علامات ہیں۔ جب تک وہ علامات کسی انسان میں کمپلیٹ نہیں ہو جاتے یا ان کا اکثر حصہ انسان میں نہیں آ جاتا، تب تک انسان یہ سوچے کہ مجھ پہ کسی نے سحر کیا ہے، یہ صرف وہم ہے اور صرف انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو ہی نقصان دے سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سحر کے ذریعے میاں بیوی جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، سحر کے ذریعے جو ہے لوگ میاں بیوی کو الگ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو بند بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور اس بات میں مزید تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پر سحر کیا گیا ہے اور یہ وہ سحر ہے جس کے ذریعے انسان کی شادی بند کروا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا علامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے بدن میں درد ہو، خاص قسم کا درد، اور یہ درد دوا کے استعمال کی وجہ سے ختم نہ ہو رہا ہو، انسان میڈیسن وغیرہ استعمال کر بھی رہا ہے لیکن پھر بھی یہ درد ختم نہیں ہوتا، ایک علامہ یہ ہے۔ دوسرا علامہ جو ہے وہ سینے میں شدید قسم کا درد، اور خاص کر عصر کی نماز سے لے کے رات کے آدھے حصے تک۔ تیسرے نمبر پر جب بھی کوئی انسان شادی کرنے کے لیے مطلب منگنی کے لیے آئے تو جس لڑکی پہ یہ سحر ہوا ہو، اکثر جو لوگ آتے ہیں وہ اسے پسند نہیں آتے یا برے لگتے ہیں۔ اور یہی علامہ لڑکے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر لڑکی پہ کسی نے اس طرح کا سحر کیا ہے، جو بھی رشتہ آئے تو اسے پسند نہ یا برا لگنے لگ جائے۔ چوتھے نمبر پر حد سے زیادہ اگر ایک انسان سوچتا ہے اور انسان کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، یہ بھی اس سحر کی علامات میں سے ایک علامہ ہے۔ پانچویں نمبر پر جب انسان سو رہا ہو تو سونے کے وقت میں انسان بے چینی محسوس کرے، مطلب نیند جو ہے، سونا جو ہے، یہ اطمینان کا ایک ذریعہ ہے، لیکن انسان جس پہ یہ سحر ہوا ہو وہ سو کر بھی وہ اطمینان حاصل نہیں کرتا، اور سونے کے وقت میں بھی اسے تنگی محسوس ہو رہی ہو۔ اور چھٹے نمبر پر معدے میں درد ہونا کبھی کبھار۔ ساتویں نمبر پر پیٹھ میں درد ہونا، مطلب انسان کے کمر میں کبھی کبھار درد ہونا۔ یہ 7 علامات جو ہے یہ تعطیل الزواج کے علامات ہیں، مطلب اس سحر کے علامات ہیں جس کے ذریعے انسان کی شادی بند کروا دی جاتی ہے۔ اور اس کا علاج جو ہے وہ تو ہر سحر کا تقریباً ایک جیسے علاج ہوتا ہے، صرف کچھ چیزوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو جس انسان پہ سحر ہوا ہو اور یہ علامات اس میں ظاہر ہو جائے تو اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، گانے بجانوں سے دور رہنا چاہیے، سوتے وقت وضو کرنا چاہیے، اور آیت کرسی پڑھ کر سونا چاہیے، اور سونے کی جو بھی اذکار ہیں مطلب سب کے سب اذکار اسے پڑھنی چاہیے، اور قرآن کریم کو بار بار وہ انسان سنے، خاص کر آیت کرسی، 4 قل، وہ صورتیں جن میں سحر کے علاج کا ذکر ہے۔ تو جب انسان اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا، اور یہ علاج انسان کو کم از کم 1 ماہ تک کرنا چاہیے۔ اور اگر مطلب کوئی معتمد انسان ہے جو کہ سحر کا علاج کرتا ہے
ان کے پاس انسان چلا جائے اور ان سے اپنا علاج کروائے تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا سحر کیا جا سکتا ہے کہ بندے کے شادی جو ہے وہ بند کروا دی جائے، لڑکا لڑکی جو ہے ان کی